نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ آج 12 ربیع الاول کی بابرکت تاریخ ہے۔ ربیع الاول کے ماہ مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، ساقی کوثر، شافع محشر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے۔ ربیع الاول کے معنی پہلی بہار۔ 4 موسم سال میں ہوتے ہیں، عربی میں بھی ان کے 4 نام ہیں: شتاء، صیف، ربیع اور خریف۔ تو ربیع جس کو ہم موسم بہار کہتے ہیں، اور سب سے اچھا موسم اس موسم کو کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت باسعادت کے لیے جہاں دیگر بہت ساری چیزوں کا چناؤ کیا، انتخاب کیا اور آپ کے لیے پسند کیا، اس میں آپ کے لیے ربیع الاول، ربیع کا جو موسم ہے، اس کا انتخاب کیا۔ ربیع الاول کے معنی ہوتے ہیں پہلی بہار۔ ربیع بہار کو کہتے ہیں اور اول کے معنی پہلی بہار۔ گویا کہ کائنات کے اندر جب سے اس کائنات کا وجود معرض وجود میں آیا ہے، اس وقت سے لے کر قیامت کی صبح تک موسم آتے رہیں گے، اس میں خزاں بھی آتا رہے گا، اس میں گرمی بھی آتی رہے گی، اس میں سردی بھی آتی رہے گی، اور موسم بہار بھی آئی ہے، آتی ہیں اور آتی رہیں گی۔ لیکن ربیع الاول کے معنی ہے پہلی بہار۔ اس کائنات کے اندر یہ ایک ہی بہار تھی، پہلی بہار تھی۔ اس جیسی بہار نہ زمانہ ماضی میں آئی ہے، نہ زمانہ حال میں آ سکتی ہے، اور نہ زمانہ مستقبل میں آ سکتی ہے۔ اس لیے کہ آپ کی تشریف آوری، آپ کا دنیا میں آنا، یہ جتنی خوشیوں کا اور جتنی سعادت کا یہ ذریعہ تھا، اتنا بڑا ذریعہ کائنات کو دوبارہ کبھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے قبل دنیا کے حالات ہم جانتے ہیں، کتابوں میں اور تاریخ اسلام میں ہم نے پڑھا کہ کیا حالات تھے، اور آپ کی تشریف آوری کے بعد وہ تمام حالات یکسر تبدیل کیسے ہو گئے۔ گویا کہ آپ کی آمد سے پہلے ایک خزاں کا موسم اس دنیا پر طاری تھا، اور آپ جب تشریف لائے تو ایسی ربیع اور ایسے خزاں اور ایسا جو ہے نا بہار کا موسم اللہ تعالیٰ لے کر آئے کہ اس کے بعد جو ہے نا ہر طرف موسم بہار کی فضا اور موسم بہار کا موسم ہر طرف وہ نظر آنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گویا کہ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر بہار آئی، زندگیوں میں بہار آ گئی، زمین و آسمانوں میں بہار آ گئی، مشرق و مغرب میں بہار آ گئی، شمال و جنوب میں بہار آ گئی، لوگوں کی زندگیوں میں بہار آ گئی، لوگوں کے دماغوں میں بہار آ گئی، لوگوں کے دلوں میں بہار آ گئی، اور لوگوں کے روحوں میں بہار آ گئی، لوگوں کے علم و حکمت میں بہار آ گئی، تہذیب و تمدن میں بہار آ گئی، فکر و شعور میں بہار آ گئی، اور عقل و خرد میں بہار آ گئی۔ آپ کی تشریف آوری سے جو برسوں کی ہتکڑیاں لوگوں کے ہاتھوں میں پڑی ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی، صدیوں کی بیڑیاں پاؤں سے وہ ختم ہو گئی، اور آپ کی تشریف آوری سے جو روتے ہوئے لوگ تھے وہ ہنسنے لگے، جو ڈوبنے والے تھے وہ ابھرنے لگے، اور جو سہمے ہوئے تھے وہ لوگ چہچہانے لگے۔ آپ کی تشریف آوری سے آوازیں جو دبی ہوئی تھی وہ آوازیں ابھرنے لگی، وہ لوگ جو مظلومیت کا شکار تھے ان کو، وہ مظلومیت سے ان کو اللہ تعالیٰ نے خلاصی عطا کی۔ گویا کہ آپ کی تشریف آوری سے اس کائنات کے اندر وہ جو موسم خزاں جہالت کی وجہ سے چھایا ہوا تھا، وہ موسم خزاں ختم ہوا، اور ہر طرف بہاری بہار نظر آنے لگی، ہر طرف خوشیاں خوشیاں نظر آنے لگی، ہر طرف مسرتیں ہی مسرتیں لوگوں کو نظر آنے لگی۔ یتیم مسکرانے لگے، بیوائیں خوش ہو گئی، مظلوم وہ راضی ہو گئے، اور جو ظالم اور جابر تھے، وہ جن نے لوگوں کے حقوق کو
پامال کیا ہوا تھا ان سارے کے ساروں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری یہ کو اللہ تعالیٰ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ کے جہاں بے شمار ان گنت اور لاتعداد نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک نعمت کو جتایا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانے کو جتایا ہے کہ میری تو بہت ساری نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری اتنی نعمتیں ہیں کہ میری نعمتوں کو تم گننا چاہو، ہر سانس کے لینے پر میری نعمت ہے اور ہر سانس کے نکالنے پر میری نعمت ہے، پانی کی ہر گونٹ پر میری نعمت ہے اور کھانے کے ہر نوالے پر میری نعمت ہے۔ چاروں طرف سے میری نعمتوں نے تمہیں گھیر کر رکھا ہوا ہے، لیکن جو میری سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وہ یہ کہ میں نے اپنا رسول نبی آخر الزمان اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث کیا ہے، اس سے بڑی نعمت دنیا میں اور اس سے بڑی نعمت کائنات کے اندر اور اس سے بڑی نعمت زمین و آسمان کے اندر نہ کبھی پہلے ان کو ملی ہے اور نہ آئندہ مل سکے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، آپ کی سیرت طیبہ کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگیاں